ہمارے یہاں تلاوت کی جاتی ہے اور اس کا آغاز بھی اس طرح ہوتا ہے، ایک آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اور اس کے بعد پھر آگے اور تیسری آیہ کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اور پھر اس کے آگے آپ اندازہ فرمائیں کہ خطبہ نکاح ہو رہا ہے، نکاح کا خطبہ پڑھا جا رہا ہے، حالانکہ ایک عقل انسان سے یہ کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ نکاح کے فضائل پر کوئی آیت پڑھی جاتی، ایسا تو نہیں کہ قرآن مقدس میں احکامات نکاح موجود نہیں ہے، بالکل موجود ہے، یہ بھی آیہ کریمہ تو پڑھی جا سکتی تھی، اللہ اکبر، آیت کریمہ یہ بھی پڑھی جا سکتی تھی کہ اے ایمان والو تمہیں پسند آئے جو عورتیں ان سے نکاح کرو، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدًا، یہ آیہ کریمہ بھی تلاوت ہو سکتی تھی، اور دیگر احکامات جو ہے سورہ مومنون کے اندر یا اسی طریقے سے سورہ نور کے اندر جس طریقے سے احکامات مزید موجود ہے، وہ ساری آیہ کریمہ کا جو ہے وہ ورد کیا جا سکتا تھا، پڑھی جا سکتی تھی، انتخاب کیا جا سکتا تھا، لیکن عام طور پر خطبہ نکاح کے اندر وہ آیتیں نہیں پڑھی جاتی، بلکہ یہ آیتیں 3 آیتیں عام طور پہ پڑھی جاتی ہے، اور جس کا آغاز ہوتا ہے ایک آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے لوگو اللہ سے ڈرو، دوسری آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، تیسری آیہ کریمہ کہہ رہی ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ زیادہ تر خطبہ نکاح میں یہی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہے، گویا کہ اشارہ مل رہا ہے اور بھی آیت کریمہ پڑھی جا سکتی تھی، اور بھی آیات کی تلاوت کی جا سکتی تھی، لیکن آیتیں 3 پڑھی جا رہی ہے، حالانکہ کوئی چوتھی پڑھے تو کوئی حکم نہیں، ایک بھی پڑھ دے تو بھی کوئی معاملہ نہیں، لیکن پڑھنے والے 3 ہی پڑھتے ہیں زیادہ تر، اللہ اکبر، کیا پتہ چل رہا ہے 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، تینوں کا تعلق ڈر سے ہے، تینوں کا تعلق خوف سے ہے، تینوں کا تعلق خشیت ربانی سے ہے، کیا پیغام مل رہا ہے؟ جس طریقے سے 3 آیتیں پڑھی جا رہی ہے، اشارہ مل رہا ہے انسان کی زندگی کے بھی 3 دور ہیں، ایک شادی سے پہلے کا دور، ایک شادی کرتے وقت کا دور، ایک شادی کے بعد کا دور، آیتیں 3 پڑھی جا رہی ہے، اشارہ دیا جا رہا ہے اے ایمان والو شادی سے پہلے بھی ڈرتے رہنا، شادی کے وقت بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، شادی کے بعد بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ اکبر، شادی سے پہلے تمہارے وجود پر خشیت ربانی کا پیرا ہو، شادی کرتے وقت بھی خشیت ربانی کا پیرا ہو، شادی کے بعد بھی خشیت ربانی کا پیرا ہو، اللہ اکبر۔ آئیے پہلے ایک بات آپ سے عرض کروں، یہ خشیت کیا ہے، اللہ کا خوف کیا ہے؟ ایک بات اچھی طرح یاد رکھیں، دنیا کے اندر لوگ جو جرائم کرتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے دلوں کے اندر اللہ کا خوف موجود نہیں، دلوں کے اندر خشیت موجود نہیں۔ اگر آج جمعوں کے اڈوں کو کوئی آباد کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے، اگر کوئی شراب کے اڈوں کو آباد کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے، اگر آج اللہ اکبر کوئی سود کے دھندے کر کے اپنے لیے جہنم کا سامان کر رہا ہے، اللہ کی خشیت سے دل خالی ہو چکا ہے۔ یاد رکھنا سارے جرائم کی جڑ یہ ہے اللہ کی خشیت کا دل میں نہ ہونا۔ اور ایک بات آپ کو بتا دوں، اللہ اکبر، ہمارے یہاں عالم اس کو نہیں کہتے جو کسی بہت بڑے مدرسے کی سند لے کر آئے، بلکہ ہمارے یہاں عالم اس کو کہتے ہیں جو جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا بڑا عالم ہوا کرتا ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں۔ اگر عالم اللہ سے ڈرتا تو پھر فرقہ کیوں بناتا؟ اشرف علی بھی عالم کہلا رہا ہے، احمد رضا بھی عالم کہلا رہے ہیں، وہ فرقے